السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، ہم سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کر رہے ہیں اور آج اس کا 235 سیریل ہے، 235۔ ہم سن 9 ہجری تک بات کر چکے ہیں اور سن 10 ہجری میں ہم گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس سے پہلے کچھ باتیں سیرت سے متعلق خاص رہ گئی ہیں، اس کو کمپلیٹ کر کے انشاءاللہ ہم سن 10 ہجری کی بات کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ نے، خاص کر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان فرمایا ہے۔ تو میں چاہ رہا تھا کہ آج مختصر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے۔ اس سے آپ کو سب سے پہلی بات تو یہ اندازہ ہوگا کہ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے تھے کہ ایک ایک چیز جو ہے وہ آپ کی ریکارڈ کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نہ بہت زیادہ لمبے تھے اور نہ بہت زیادہ چھوٹے تھے۔ بعض صحابی کہتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی جب محفل میں چلتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ آپ ہی سب سے لمبے ہیں، لیکن اگر اکیلے میں کوئی دیکھتا تھا تو ایسا نہیں لگتا تھا کہ آپ لمبے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اوپر سے شروع کرتے ہیں بات کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رنگ تھا وہ سفید سرخی مائل تھا، مطلب گورا رنگ تھا لیکن سرخی کے ساتھ تھا۔ اگر گورا صرف گورا ہو جاتا ہے تو اچھا نہیں لگتا ہے، تو گورا تھا اس کے ساتھ۔ کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں بعض لوگوں کو بلڈ کی پرابلم ہو جاتی ہے، گورا ہوتا ہے ایک دم پیلا ہو جاتا ہے کلر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رنگ تھا وہ گورا تھا اور سرخی لیے ہوئے تھا۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ اگر رات میں چاندنی ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دیکھ لیتا تھا تو وہ بعض صحابی کہتے ہیں کہ میں چاند کو دیکھتا تھا، رسول کو دیکھتا تھا تو سمجھ نہیں پاتے تھے کہ اس میں اللہ کے رسول کے مقابلے میں چاند بھی جو ہے وہ خوبصورت نظر نہیں آتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے وہ بیضاوی شکل کا تھا، یعنی انڈے کے شکل کا تھا، نہ لمبا نہ گول، درمیان میں تھا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ کھڑا تھا۔ بال کے بارے میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جو ہے وہ شانوں تک ہوتے تھے زیادہ تر۔ آپ نے زندگی میں شاید 2 یا 4 مرتبہ بال کو منڈایا ہے، ورنہ آپ نے ہمیشہ زندگی میں بال رکھے ہیں۔ بال کبھی زیادہ تر کندھوں تک رکھتے تھے اور کبھی کبھی جو ہے وہ گردن کے نچلے حصے تک رکھتے تھے، یعنی کان کے لو تک، اور کبھی کبھی کان کے آدھے تک رکھتے تھے، جس کو ہم اپنی عربی زبان میں کہتے ہیں لمہ، جمہ اور غفرہ۔ یہ 3 الگ الگ قسم کی کیٹیگری تھی جو آپ کے بال کی تھی، لیکن زیادہ تر کیا تھا، لمبے رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ایک دم سیدھے بھی نہیں تھے اور ایک دم گھنگرالے بھی نہیں تھے، درمیان کے بال تھے۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ جان بوجھ کر کے مانگ نہیں نکالتے تھے، لیکن آخری دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانگ نکالتے تھے، اور مانگ عموماً بیچ میں نکالتے تھے۔ کہتے ہیں ہماری مردوں کی عادت یہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، سائڈ میں نکالتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سائڈ میں نکالنا منع ہے، یہ بات آپ کو پالیسی کے طور پر بتا دیں کہ جتنی باتیں کی جاتی ہیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی سے جن کا تعلق ہوتا ہے، وہ کبھی اسی وقت حکم کے درجے میں ہوتی ہیں جب حضور خود حکم کر دیں۔ جب تک حضور خود حکم نہیں کرتے ہیں تب تک ایک آدمی اللہ کے رسول سے محبت کر کے وہ کام کرے گا، اس کو ثواب ملے گا، لیکن اگر وہ نہیں کرے گا تو گناہ نہیں ملے گا۔ گناہ اسی شکل میں ملے گا جب وہ اس کام کے نہ کرنے پر انسلٹ سمجھتے ہو۔ بات سمجھے میری جو کہنا چاہ رہا ہوں؟
ہم لوگ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، کوئی بھی حضور کی طرح کپڑا پہن کر نہیں بیٹھا ہوا ہے، جتنے لوگ بھی بیٹھے ہیں۔ اس کا مطلب سب گنہگار ہیں؟ تو گنہگار کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے پر کسی چیز کی پابندی نہیں فرمائی، اور کپڑے کا تعلق آپ کی ذات سے ہے۔ اگر کوئی کسی چیز کو کپڑے کے بارے میں آپ نے منع کر دیا ہے، وہ آپ کریں گے، گنہگار ہو جائیں گے، ورنہ پہننے کی لسٹ آپ نے جو ہے وہ نہیں گنائی ہے۔ اور اس کے پہلے بھی آپ میری گفتگو سنتے رہتے ہیں لباس کے بارے میں، خاص کر کہ اگر کسی لباس کو اللہ کے رسول فکس کر دیتے تو یہ اس بات کی علامت تھی کہ یہ مذہب لوکل ہے، کیونکہ لباس ہر علاقے اور موسم کے لحاظ سے بدلتا رہتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کو بتا دیتے یہ لباس پہننا ہے، تو دوسرے ملک والے یہ اعتراض کرتے کہ صاحب یہ لوکل مذہب ہے، علاقائی مذہب ہے، لمیٹڈ ایریے کے لیے آیا تھا، لہذا وہ یہ بات کر رہا ہے۔ کیونکہ لباس انٹرنیشنل لیول پر موسم کے لحاظ سے، کلچر کے لحاظ سے بدلتا رہتا ہے، لہذا اللہ کے رسول نے نہ پہننے کی لسٹ بتائی، پہننے کی لسٹ نہیں بتائی، نہ یہ نہ پہنا جائے۔ کیا پہنا جائے؟ اٹ از یور چوائس، آپ جو پہننا چاہتے ہیں پہننے، نہ پہننے کی لسٹ بتا دی گئی۔ ایسے ہی کھانے کے بارے میں بھی ہے، کھانا بھی ہر علاقے کا موسم کے لحاظ سے بدلتا رہتا ہے، تہذیب کے لحاظ سے بدلتا رہتا ہے۔ آپ نے کھانے میں بھی یہ بتا دیا یہ نہیں کھانا ہے، کیا کھانا ہے؟ بقیہ سب کھانا ہے۔ تو یہ اس کے انٹرنیشنل ہونے کی کیا ہوتی ہے؟ دلیل ہوتی ہے۔ لیکن ان دونوں چیزوں میں اگر اللہ کے رسول نے جو کھایا ہے اور جو پہنا ہے، اگر کوئی آدمی وہ کام کرے گا تو ایک تو محبت کا اظہار ہوگا، اور دوسرے اس کے پرسنل لائف میں روحانیت آئے گی۔ یعنی وہ جو بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے گا تو اس کے اندر روحانیت، اسپریچول تھنک پیدا ہوگی، جس سے اس کو سکون محسوس ہوگا۔ بعض لوگ آتے ہیں سوال کرتے ہیں کہ مولانا یہ بتائیے کہ اس کام کے کرنے میں گناہ تو نہیں ہے؟ یہ جو سوال کا انداز ہے یہ محبت کا انداز نہیں ہے رسول سے۔ رسول سے محبت کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ مولانا اس کام کو اللہ کے رسول نے کیسے کیا ہے، تب تو محبت ہے۔ اگر آ کر کے آپ اس طریقے سے سوال کرتے ہیں کہ مولانا اگر میں شادی میں یہ کر لوں، پہننے میں یہ کر لوں تو گناہ نہیں ہوگا، وہ ٹھیک ہے، فتویٰ دے دے گا وہ مولوی کہ گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن آپ جو کہتے ہیں کہ مجھے روحانیت نہیں ہوتی، روحانیت آتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، اپنی زندگی کو ہر معاملے کو ٹیلی کرنے پر۔ بہرحال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کی یہ کیفیت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی چوڑی تھی، پیشانی چوڑی تھی۔ آنکھ کی یہ دونوں جو بھویں ہیں، کہ جب کبھی آپ غصہ ہو جاتے تھے تو یہاں بیچ میں ایک رگ ظاہر ہوتی تھی، تو ایسا لگتا ہے کہ بعض صحابی نے بیان کیا کہ آپ کی یہ دونوں حصے ملے ہوئے تھے، درمیان میں خالی نہیں تھے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ درمیان میں گیپ تھا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ایسا کیسے ہے؟ تو اس کی تطبیق اس طریقے سے دی جاتی ہے کہ جس نے غصے کی حالت میں دیکھا تو جب وہ پورشن بیچ میں رہا تو اس نے محسوس کیا کہ ملا ہوا ہے، اور جب نارمل حالت میں دیکھا تو اس نے کہا کہ دونوں بھویں کیا تھی؟ الگ الگ تھی، اور بھویں بہت زیادہ چوڑی نہیں تھی، باریک سی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ پلکیں ہیں یہ بڑی بڑی تھیں، آنکھیں بڑی بڑی تھیں۔ مولانا تھانوی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ جس طریقے سے خوبصورتی اللہ کے رسول کی تھی، وہ اگر اللہ کے رسول کبھی خود ظاہر فرما دیتے تو بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس پر زیادہ توجہ نہیں دیتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی پر بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی خوبصورت تھے، اللہ کے رسول اس سے بھی خوبصورت تھے۔ آپ کے جو دانت مبارک تھے وہ درمیان پورے دانت ایک دم سٹے سٹے نہیں تھے، بلکہ تھوڑی تھوڑی کیا تھی، جگہ ہوتی تھی دانتوں کے درمیان میں، اور دانت سامنے کے جیسے عموماً بڑے ہوتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت وہ بڑے نہیں تھے، بلکہ دانت میں بڑا ہی کیا تھا، مطلب شیڈول پن تھا،
اور وہ نہ زیادہ سٹے تھے اور نہ ایک دم یہ تھے کہ بہت زیادہ دونوں کے درمیان میں گیپ تھا. لیکن جب کبھی آپ مسکرا دیتے تھے بہت کم دانت آپ کا نظر آتا تھا, تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے کسی ایک دم موتی چمک اٹھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسنے کے بارے میں عادت, مولانا علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے تو بڑی تحقیق سے لکھا ہے کہ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آواز سے ہنسے ہی نہیں. بہت زیادہ خوش ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے ہنستے تھے کہ آپ کے دانت نظر آ جاتے تھے. بعض حدیث میں آتا ہے کہ آپ زیادہ خوش ہو جاتے تھے تو چوبڑ نظر آ جاتی تھی. لیکن علامہ ابن قیم نے کہا ہے کہ نہیں, وہ حدیث بھی صحیح نہیں ہے, اور اسی دانت کو اس نے چوبڑ کا لفظ استعمال کر دیا ہے, ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنسنا زیادہ تر مسکرانا ہوتا تھا. آپ زیر لب مسکراتے تھے, دانت نظر نہیں آتے تھے. بہت خوش ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت کبھی سامنے کے نظر آ جاتے تھے. گردن کے بارے میں ہے کہ گردن لمبی تھی. عموماً ہوتا ہے نا کہ زیادہ تر آپ دیکھیں پچھلے حصے میں لوگوں کے کیا ہوتا ہے کہ گردن کالی ہو جاتی, بھلے وہ آدمی گورا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کے بارے میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن ایک دم چاندی کے مانند چمکتی رہتی تھی. اور آپ جب نہاتے تھے تو یہ جو آپ دیکھیں کہ کبھی کبھی جب عمر 30 35 40 کی ہونے لگتی ہے تو پیر کے اس حصے میں عموماً کیا ہوتا ہے کہ کالا پن شروع ہو جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ایک بڑا طبقہ کھڑے ہو کر نہاتا ہے. غور سے سنیے گا, ایک بڑا طبقہ کھڑے ہو کر نہاتا ہے. جب وہ کھڑے ہو کر نہاتا ہے تو یہاں سے لے کر یہاں تک حصے کو رگڑتا نہیں ہے, کیونکہ جب ایک آدمی, فطری چیز ہے کہ جب آپ کھڑے ہو کر نہائیں گے تو اس حصے کو رگڑنا ایک مسئلہ ہوگا. تو وہ نہ رگڑتے رگڑتے کیا ہوتا ہے کہ وہ حصہ کالا پڑنا شروع ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نہاتے تھے, اور نہاتے وقت جو جوڑ ہوتے تھے, یہ حصے جہاں جہاں میل بیٹھنے کے زیادہ چانسز ہوتے تھے ان کو آپ بہت کس کے رگڑتے تھے. اس لیے پورے جسم میں کلر میں کوئی فرق نہیں تھا, سارے جسم کا کلر جو تھا وہ یکساں رہتا تھا. آپ یہ اندازہ کریں کہ اتنی باتیں بھی ریکارڈڈ ہیں. کسی آدمی کی دنیا میں کسی بھی, کوئی بھی کتنا بڑا بھی آدمی ہو, اللہ حتیٰ کہ انبیاء ہی کیوں نہ ہو, کسی انبیاء کے ماننے والے نے اتنا ریکارڈ نہیں رکھا ہے جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ریکارڈ رکھا گیا ہے. اور اسی بنیاد پر اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ تمہارے لیے نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے ان ایوری فیلڈ. ہر فیلڈ میں, ایسا نہیں کہ صرف نماز روزہ میں, ہر فیلڈ میں نبی کی زندگی ہمارے لیے کیا ہے, نمونہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن جو تھی وہ لمبی تھی اور سراہی کے مانند تھی. سر آپ کا بڑا تھا, سر جو تھا وہ آپ کا بڑا تھا, اور بڑا سر جو ہے وہ اچھی علامت مانی جاتی تھی. کہتے ہیں سر بڑا سردار کا اور پیر بڑا گنوار کا. جو جاہل ہے وہ کہتے ہیں اس کا پیر بڑا ہوتا ہے, اور یہ ایک مشہور ہے. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر بڑا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیر کے تلوے تھے, وہ جو نچلا حصہ تھا وہ ایک دم پلین نہیں تھا. اگر کبھی آپ کھڑے ہو جاتے تھے اور بارش ہونے لگتی تو اتنا گیپ ہوتا تھا کہ نیچے سے, پیر کے نیچے سے پانی نکلتا محسوس ہوتا تھا. تو گویا کہ اس میں کیا تھا, بہت زیادہ گیپ, اچھا خاصا گیپ تھا. سید سلیمان ندوی علیہ الرحمہ نے تحقیق کی ہے کہ آپ کی انگلیاں بڑی نازک تھی. ہوتا یہ ایک بتایا نا آپ کو, وہ جب حصہ نہیں رگڑا جاتا ہے تو وہاں سختی بھی پیدا ہو جاتی ہے, گندگی بھی پیدا ہوتی ہے, وہاں پر بار بار جو نسیں ہیں نا وہ جم کے وہاں پر نشانات بھی بن جاتے ہیں. یہ ساری کیفیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اڑی مبارک میں نہیں تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حصہ جو ہے وہ چوڑا تھا, اور سامنے کا حصہ, یہ حصہ جو ہے نا ابھرا ہوا تھا, ایسے نہیں تھا. بعض لوگوں کو ہوتا ہے نا کہ سینہ اندر ہے, ایسا نہیں تھا. آپ کا یہ حصہ ابھرا ہوا اور چوڑا تھا. یہاں سے لے کر کے ناف تک بال کی ہلکی سی لکیر تھی, اور اس حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بال تھا. ہاتھ کے پیچھے سائڈ پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تھا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پر بھی بال تھا. چہرے کے بارے میں ہے کہ چہرے پر جو گوشت تھا وہ ایسا نہیں تھا کہ لگتا تھا کہ بہت موٹا ہے اور گوشت باہر آنے والا ہے, اور نہ اتنا دبلا تھا کہ گال ایک دم پچکا تھا, لگتا کہ پچک گیا ہے. تو ہلکا گوشت بھی تھا اور چپکا ہوا بھی نہیں تھا, تو اس وجہ چہرہ بہت خوبصورت لگتا تھا.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی چلتے تھے تو چونکہ آپ کی عادت زیادہ تر نگاہ نیچی کرنے کی تھی، آسمان کی طرف سر اٹھا کر کے بہت کم چلتے تھے، کبھی کوئی بات ہو گئی، ورنہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ جو ہے نگاہیں نیچی رکھتے تھے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اگر ہم پیدل چلنا چاہتے تھے تو بڑا مشکل ہوتا تھا حضور کو پکڑنا، پیدل اتنا تیز چلتے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ ڈھال پہ جا رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، اتنی باتیں ریکارڈڈ ہیں کہ اللہ کے رسول جب چلتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ زمین میں ایسے ڈھال ہے اور آپ ڈھال پر جا رہے ہیں، تو ڈھال پر جب جائے گا تو آدمی تیز چلے گا۔ تو دو وجہ ہے، ایک تو تیز چلتے تھے، اور دوسرے چونکہ جب نگاہ نیچی رکھتے تھے تو وہ ایسا لگتا تھا کہ ڈھال پہ چل رہے ہیں۔ کوشش یہ کرتے تھے کہ اگر 10-20 لوگ ہوتے تھے تو آپ چاہتے تھے کہ میں آگے نہیں چلوں، پیچھے چلوں، کیونکہ اس میں ذرا تکبر ہوتا ہے، اب جو لیڈر لوگ ہیں آگے ہو جائیں گے تو پیچھے 50-60 لوگ رہیں گے۔ اللہ کے رسول اس کو ناپسند فرماتے تھے۔ آپ چاہتے تھے کہ نہیں، یا تو بیچ میں رہتے تھے، چاروں طرف لوگ رہتے تھے، ایک الگ نمایاں نہیں معلوم ہونا کہ کوئی الگ جا رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ آگے نہیں چلتے تھے بلکہ بیچ میں چلتے تھے، اور صحابہ ساتھ ساتھ چلتے رہتے تھے تاکہ یہ معلوم ہی نہیں ہو۔ جب ہجرت کر کے اللہ کے رسول مدینہ آئے تو بہت سے لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان ہی نہیں پا رہے تھے کہ ان میں نبی کون ہے۔ تو بعض لوگ ایسے بھی ہوئے جو اللہ کے رسول کے سے مصافحہ کرنے کے بجائے ابو بکر سے ہی مصافحہ کر کے چلے گئے، یہ سمجھ کر کہ اللہ کے رسول آئے ہیں اور یہی ہیں۔ اللہ کے رسول نے اس پر کوئی نوٹس نہیں لی۔ تو اب ابو بکر کو شرمندگی ہو رہی ہے، ہوتا نا کہ ایک آدمی جو اصل ہے آپ اس سے ملاقات نہ کریں باہر والا، بقیہ اس کے پیون سے اور اس کے پیے سے ملاقات کے چلا جائے تو پیون اور پیے کو شرمندگی خود ہوگی۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی شرمندگی ہوئی کہ لوگ آ کر کے مجھ سے ملاقات کر رہے ہیں اور اصل رسول یہ ہے۔ تو ابو بکر نے ایک ترکیب سوچی کہ ہلکی سی دھوپ تھی تو ایک صاحب کو اور ادھر کھڑا کیا، ایک صاحب خود کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر کے دونوں کونا چادر کا ادھر سے پکڑ لیا ادھر سے پکڑ لیا اور اللہ کے رسول کے اوپر کیا کر دیا، سایہ کر دیا۔ اب یہ بات معلوم ہو گئی کہ اصل بندہ یہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کا خاص خیال رکھتے تھے۔ جیسے اپنے بارے میں آپ یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ میں آؤں تو لوگ کھڑے ہوں، حالانکہ ہمارے یہاں اسلام میں اس بات کی گنجائش ہے کہ کوئی عالم آتا ہے یا کوئی آپ کا بڑا آتا ہے آفس میں تو آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، اس پر فتویٰ ہے، لیکن اللہ کے رسول اپنے لیے اس بات کو پسند نہیں فرماتے تھے کہ میں آؤں تو لوگ کیا ہوں، کھڑے ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو صراحتاً روایت ہے کہ ایک صحابی آئے کسی جنگ سے واپس ہو کر کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اٹھو کھڑے ہو اور ان کا استقبال کرو۔ تو اپنی ذات کے لیے بہت سی چیزیں آپ ناپسند کرتے تھے، تو اس میں سے ایک یہ تھا کہ آگے چلنا ناپسند کرتے تھے، اور دوسرا یہ کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوں اس کو ناپسند کرتے تھے۔ جب لوگوں کے درمیان میں بیٹھے ہوتے تھے تو کبھی پیر نہیں پھیلاتے تھے۔ بڑے آدمی کی عادت ہوتی ہے نا، وہ تو سب کچھ کرتا ہے، ٹیک لگاتا ہے لوگوں کے سامنے پیر پھیلا، کیونکہ اس کو تو ہوتا ہے کہ آئی ایم ویری گریٹ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی جب پبلک میں بیٹھے ہوتے تھے صحابہ کے ساتھ تو آپ کیا کرتے تھے، اپنے پیروں کو سمیٹے ہوتے تھے۔ کبھی آپ بیٹھتے تھے تو اپنے دونوں حصے کو جب ایسے رکھتے تھے تو اپنے ہاتھ کو اس کو پکڑ لیتے تھے، پکڑ کے بیٹھے رہتے تھے۔ یہ بھی حدیث میں نقل کیا گیا کہ اگر آپ دو دانوں بیٹھتے تھے تو آپ اپنے ہاتھوں کو کیا کرتے تھے، ایک دوسرے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ آدمی کی تھکان بہت جلدی جاتی تھی۔ کبھی آپ لیٹ جاتے تھے، ایسے مسجد میں لیٹ گئے تو پیر کے اوپر پیر رکھتے تھے۔ پیر کے اوپر پیر دو طریقے سے ہوتا ہے، ایک تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس حصے کو اس حصے پر رکھنا اس سے منع کیا گیا ہے، لیکن لمبا پیر پنجے کو پنجے کے اوپر رکھتے تھے اور سیدھے لیٹے ہوئے ہوتے تھے۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب سیدھے لیٹتے تھے تو پیر کو پیر میں، اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہوا وغیرہ چلتی ہے تو وہاں پر جو کپڑا ہے وہ پیروں کے درمیان میں پھنسا رہتا ہے، تو اس سے جو ہے نا بے پردگی ہونے کے چانس نہیں رہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیٹنے کا یہ انداز تھا۔ کلائیاں آپ کی جو ہے نا وہ چوڑی تھی، یہ حصہ جو ہے وہ آپ کا چوڑا تھا، اور جو ہتھیلی کا حصہ ہے وہ گھسا ہوا نہیں تھا، اس میں لگتا تھا کہ گوشت ہے۔ تو اس طریقے سے ہتھیلیوں کی بات بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ نکلتا تھا، تو کبھی پسینہ اگر نظر آ جاتا تھا، حضرت انس کی والدہ تو اس طاق میں رہتی تھیں کہ اگر آپ کبھی سوتے رہتے تھے اور پسینہ نکل آتا تھا
تو کاٹن رکھ کے پسینے کے اوپر رکھ دیتی تھی، تو وہ کاٹن میں کیا ہوتا تھا، جذب ہو جاتا تھا، تو زیادہ جب ہو جاتا تھا تو اس کو نچوڑ لیتی تھی اور نچوڑ کر کے شیشی میں ڈال لیتی تھیں، اور اگر کبھی وہ لگا لیتی تھیں یا کبھی کسی کو دیا جاتا تھا تو یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ اس گلی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ لگا ہوا بندہ کوئی نہ کوئی گزرا ہے۔ اتنی خوشبو تھی پسینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس سے بہتر کوئی عطر نہیں دیکھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی بھی عجیب و غریب بات تھی۔ عام طور پر لوگوں نے جو مشہور کر رکھا ہے کہ حضور جب چلتے تھے تو حضور کا سایہ نہیں تھا، اس پر تحقیق کیا ہے، اس پہ پہلے بھی غالباً بات ہوئی ہے، اس پر تحقیق یہ ہے کہ جتنی روایتیں ہیں، 2-4 روایتیں حدیثیں بیان کی گئی ہیں، ساری کی ساری غیر مستند روایتیں ہیں۔ کسی روایت میں اس بات کا، مستند روایت سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ آپ کا سایہ نہیں تھا۔ اور لاجیکل یہ بات ہے، منطقی طور پر یہ بات ہے کہ اگر آپ دعوت کا کام کر رہے ہوتے ہیں، اگر یہ صفت آپ کے اندر ہوتی کہ میں جب چلتا ہوں تو میرا سایہ نہیں رہتا ہے، تو آپ اس کو بہت ہی کلیئر وے میں بیان کرتے ہیں کہ تم میرے نبوت کے بارے میں شک کرتے ہو، دیکھو تم سب بیٹھے ہو، تم سب کا سایہ ہے، میں بیٹھا ہوں، میرا سایہ نہیں ہے۔ تو لوگوں کے لیے یہ بڑی اٹریکٹیو چیز تھی کہ فوراً لوگ کیا کرتے، اسلام کو قبول کر لیتے۔ تو جو روایتیں سائے کے بارے میں بیان کی گئی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، تو اس میں روایتیں جو ہے وہ صحیح نہیں ہیں۔ عامر عثمانی تجلی کے ایڈیٹر دیوبند کے بہت قابل آدمی ہیں، انہوں نے مستقل اس پر کتاب لکھی ہے، اور اس پر زبردست جتنی روایتیں آئی ہیں کہ سایہ نہیں ہے، ان سب پر انہوں نے گرفت کی ہے کہ کون صحابی کہاں سے، وہ صحابی کہہ رہا ہوں، کون راوی کہاں سے غلطی کیا ہے اور کہاں سے یہ بات نکلی ہے، اور اس میں اصل بندہ کون ہے جس نے سب سے پہلے یہ شوشہ چھوڑا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ تو بہرحال یہ بات جو مشہور ہے یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر 2 چادریں باندھتے تھے، ایک چادر اوپر ہوتی تھی اور ایک تہبند کی جگہ پر ہوتی تھی۔ زیادہ تر روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ جو لنگی پہنتے تھے چادر کے طور پہ، چادر جو لنگی تھی وہ کھلی ہوئی ہوتی تھی، تو قمیص بھی پہنتے تھے۔ کبھی کبھی بعض دوسرے ملکوں کے آئے ہوئے قمیض بھی پہنی ہے۔ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قمیص پہنے ہوئے تھے اور یہ حصہ بہت ٹائٹ تھا، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی ڈال کر کے وضو کرا رہے تھے، تو اب وہ قمیص جو ہے نا وہ چڑھ نہیں رہی تھی، مطلب آستین جو ہے نا وہ چڑھ نہیں رہی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ آستین نکال دیا، یہاں سے ہاتھ نکال کر کے پھر ہاتھ دھلنا پڑا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ بسا اوقات ایسی بھی آستینیں پہنی گئی ہیں جو بہت ٹائٹ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پائجامہ منا کی بازار سے خریدا ہے، اور پائجامے کے بارے میں یہ ہے کہ پہننے کی روایت موجود نہیں ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب خریدا ہوگا تو پہنا بھی ہوگا، ایک گیس ہے کہ جب خریدا ہوگا تو پہنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس میں سردیوں کے دنوں میں آپ کمبل کا استعمال کرتے تھے۔ جس کمبل میں آپ کی وفات ہوئی ہے آپ اوڑھے ہوئے تھے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی جو بیماری ہے اس میں بخار اور سر درد ہے، آپ آئے کی بات آگے انشاءاللہ، تو بخار شدید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوتا، تو لہذا وہ کمبل اوڑھتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو لوگوں نے حضرت عائشہ سے کہا کہ آپ بتائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو آپ کیا لباس میں تھے، تو انہوں نے لا کر کے وہ کمبل دکھلایا کہ آپ یہ کمبل اوڑھے ہوئے تھے، اور کمبل میں پیوند لگا ہوا تھا، کمبل میں پیوند لگا تھا، تو کمبل بھی آپ اوڑھتے تھے، اور چادر آپ یمنی استعمال کرتے تھے زیادہ تر۔ جب کبھی کوئی خاص وفد وغیرہ آ جاتا تھا تو جو قمیص پہنے ہوتے تھے اس کے اوپر یمنی چادر ہوتی تھی، اور اس یمنی چادر پہ دھاری پڑی ہوتی تھی، کبھی سرخ رنگ کی یا کبھی دوسرے کلر کی وہ دھاری ہوتی تھی، بڑی خوبصورت لگتی تھی۔ کبھی اگر کسی صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چادر مانگ لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت کیا کر دیا، دے دیا۔ بہرحال آپ چادر قمیص کے اوپر یا چادر کے اوپر چادر پہنتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امامہ باندھتے تھے عموماً، اور امامے کے نیچے ایک ٹوپی رکھتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ چونکہ تیل آپ لگاتے تھے سر میں،
اور ایک دن چھوڑ کر کنگھی کرتے تھے زیادہ تر. اب آ جائے نا کہ ہر 5 منٹ کے بعد ہم ادھر سے گئے تو بھی جھاڑا, بچے ادھر سے آئے تو بھی جھاڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت عموماً یہ تھی کہ آپ جو ہے نا ایک دن آڑے چھوڑ کر کے کنگھی فرمایا کرتے تھے. تیل لگاتے تھے, تو جب تیل لگاتے تھے تو ٹوپی کے پہلے ایک چھوٹا سا کپڑا رکھتے تھے تاکہ ٹوپی جو ہے تیل سے متاثر نہیں ہو. پھر اس کے اوپر ٹوپی لگاتے تھے. کوئی ایسی ٹوپی اللہ کے رسول سے ثابت نہیں جو سر چھوڑ کر لگی ہو. نہیں سمجھے بات؟ ٹوپی لگاتے ہیں بعض لوگ نا, آج کل دیکھو بریلی میں علماء لگاتے ہیں, پوری ایک دم اٹھی رہتی, سر پہ ٹچ نہیں رہتی, کیونکہ ان کو ہر وہ کام کرنا ہے جو سنت کے خلاف ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوپی جو ہوتی تھی وہ سر سے کیا ہوتی تھی, چپکی ہوئی ہوتی تھی. اس کے اوپر آپ امامہ باندھتے تھے. امامہ کا جو پچھلا حصہ ہوتا ہے, شملہ جسے کہتے ہیں, زیادہ تر بیچ میں ہوتا تھا, دونوں شانوں کے بیچ میں ہوتا تھا. کبھی کبھی کیا کرتے تھے, اس کو لا کر کے سامنے بھی ایسے کر لیتے تھے, پیچھے سے لا کر کے. امامے کے کلر کے بارے میں زیادہ تر جو ہے مفتی شفیع اللہ رحمہ کا کہنا یہ ہے کہ آپ زیادہ تر سفید امامہ باندھتے تھے. جنگ کے موقع پر کالا امامہ باندھتے تھے. بعض لوگوں کی تحقیق کی نہیں, زیادہ تر آپ کالا باندھتے تھے, کبھی کبھی سفید باندھتے تھے. ہرا امامہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. جو ہری پکڑے لگا رہے ہیں, ہرا امامہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے. جو ہیں ساری کی ساری ضعیف حدیثیں ہیں. جو صحیح حدیث سے ثابت ہے وہ سفید ہے اور کالا ہے. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ زیادہ آپ یہ کر سکتے ہیں, کالا ہی لگائیں, سفید ہی لگائیں, لیکن ہرا کے لیے کوئی مستند روایت ہمارے پاس موجود نہیں. کیونکہ ابھی آپ کو بتایا نا ایک جملہ, کام ہر وہ کرنا ہے جو سنت کے خلاف ہے. تو وہ ہرا امامہ بھی جو ہے نا وہ بھی سنت کے خلاف ہے. یہ ہرا امامہ کا جو چکر اس کو بتا دیتے ہیں بریکٹ میں آپ کو. یہ گنبد خضرا ہرا ہے لہذا وہ ہرا امامہ باندھتے ہیں. مسجدوں کو کلر میں بھی جو ہرا دیا جاتا ہے وہ بھی گنبد خضرا. سوال یہ ہے گنبد خضرا نہ حضور نے بنایا ہے نہ کلر مارا ہے. تو ٹرکیوں نے بنایا, ترکیوں نے, انہوں نے وہ گنبد بنایا اور اس کا کلر بھی مارا. آپ کو معلوم ہے کہ ایک مرتبہ علماء کو اس بات پر سیمینار کیا گیا کہ یہ جو گنبد بنایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدار پر, یہ سنت کے خلاف ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند نہیں کرتے تھے, اور اگر یہ پسند کرتے تو آپ کے چچا جان کا انتقال آپ کی زندگی میں ہوا تھا. آپ حضرت حمدہ کی قبر بھی بناتے پکی اور گنبد بھی بناتے. نہ آپ نے قبر بنائی نہ گنبد بنایا, لہذا یہ گنبد کو توڑ دیا جائے. اس پر باقاعدہ علماء کی پورے دنیا کے علماء بلائے گئے. تو لوگوں نے کہا کہ یہ فتویٰ دے دیا جائے کہ یہ جو کام کیا یہ غلط ہے. لیکن اب توڑنا جو ہے نا یہ بھی ادب کے خلاف ہے کہ پھر ہم آپ کے قبر مبارک پر اوپر گنبد چڑھا جائے اور اس کو توڑا جائے. لہذا جو ہے نا اس کو ایسے رہنا دیا جائے, لیکن فتویٰ یہ دیا جائے جو یہ کام کیا گیا یہ غلط ہے. تو اسی پر اس کے بعد سے کیا ہے اس کو چھوڑ دیا گیا. لیکن یہ کوئی سنت طریقہ نہیں ہے. امام اعظم علیہ الرحمہ تو اتنے سخت ہیں اس معاملے میں کہ وہ قبر کے اندر جو بغلی پتھر رکھے جاتے ہیں نا, کہیں کہیں اینٹ رکھی جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ اینٹ بھی پکی نہیں ہونی چاہیے, کچی اینٹ ہونی چاہیے. چاہے جائے کہ آپ باہر قبر پکی بناویں اور اس پر پتھر لگاویں اور اینٹیں لگاویں اور دنیا بھر کا جو کچھ کیا جاتا ہے, یہ ساری چیز سنت کے خلاف ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینے پر ہولڈ کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت علی سے کہ جاؤ دیکھو جن لوگوں نے قبریں پکی, جن لوگوں نے قبریں اپنی اونچی کر رکھی ہیں ان سب کو برابر کرو, زمین کے لیول پہ کر ڈالو. جتنی قبریں تھیں ساری کی ساری قبروں کو کیا کر دیا, زمین کے لیول میں کر دیا گیا. نہ قبروں کو زندہ کرنا سنت ہے. قبروں کو زندہ کرنے سے مراد کی قبر بیٹھ گئی, نیچی ہو گئی, آپ جا کر اس پر مٹی ڈال رہے ہیں, پھر اس کو لیپ رہے ہیں, اس پر پوت رہے ہیں, اس پر چونا مار رہے ہیں. یہ ساری چیزیں سنت کے خلاف ہے. چونکہ ہمارا ہندوستانی ایڈیشن ہے اسلام کا, یہ جتنی ہم چیزیں کرتے ہیں یہ ہندوستانی ایڈیشن ہے اسلام کا. لہذا ہر چیز اس میں ہم نے کیا کر رکھا ہے, داخل کر رکھا ہے. جو سیدھا سادہ اسلام تھا اس سے ہم کوسوں کیا ہے. ہر چیز میں کوئی چیز ایسی نہیں, ہر چیز میں یہی کیفیت ہے. یہ انڈین ایڈیشن ہے اسلام کا. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کیا بات کر رہا تھا, کس بات پر یہ بات آئی؟ ہاں, تو چونکہ سنت کے خلاف کرنا یہ بات کر رہا تھا. تو امامہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کالا اور سفید ہوتا تھا.
ایک روایت ایسی بھی معلوم ہوتی ہے کہ آپ کو کلر میں زرد رنگ پسند تھا، زرد رنگ، اور آپ کو سرخ رنگ سے جو ہے نفرت تھی. آپ سرخ رنگ کا کپڑا مردوں کے لیے پسند نہیں کرتے تھے کہ کمپلیٹ سرخ رنگ کی جو ہے ٹی شرٹ پہن لی جائے یا سرخ رنگ کا پاجامہ یا قمیض پہن لیا جائے. حضرت ابن عباس نے ایک مرتبہ سرخ رنگ پکڑا تو پہن لیا تو حضور نے ان کو ٹوکا، وہ فوراً انہوں نے جا کر کے لے آ کر کے آگ میں ڈال دیا. انہوں نے کہا بھائی میں نے ٹوکا تھا اس لیے نہیں کہ آپ آگ میں ڈال دیں، جا کر عورتوں کو دے دیتے، وہ سرخ رنگ پہنتی ہیں لہذا وہ پہنتی. تو آپ کو سرخ رنگ جو ہے پسند نہیں تھا. ہاں سرخ کے ساتھ مکس ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جو رنگ پسند تھا وہ سفید رنگ تھا. آپ نے فرمایا کہ میں سفید کا کپڑا بھی پہننا چاہتا ہوں اور جو ہے وہ اپنے مردوں کو بھی سفید میں دفنانا چاہتا ہوں. خیر اب مردوں کا تو اس طریقے سے سفید لوگوں نے پکڑ لیا، لوگ سمجھتے دوسرے کلر کی کفن جائز ہی نہیں ہے، حالانکہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. بعض صحابہ نے تو اپنے کپڑے پہنے ہوئے کو اس کو کٹا کر کے سیدھا کر کے بنا دیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نئے کپڑے کی جو کفن نہیں پہنی. انہوں نے کہا کہ نئے کپڑے کے مستحق زندہ لوگ ہیں، اب ہم لوگوں کو کیا ہے جا کر کے سڑگل جانا ہے، لہذا جو ہے وہ اس میں اچھے کپڑے لگا کر کے فائدہ کیا ہے، تو میرے جو کپڑے پرانے ہیں آپ اس سے مجھے دفن کر دیں. بہت سے صحابہ کے پاس جو چادریں پرانی ہوتی تھیں اسی میں اپنے آپ کو دفن کروا لیتے تھے کہ نئے کپڑے کے مستحق زندہ لوگ ہیں، وہ لوگ انجوائے کریں، ہمیں کیا اس سے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید کپڑے جو ہے وہ پسند تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے بیچ میں ایک مہر نبوت تھی. اس کے بارے میں الگ الگ روایتیں ہیں، ساری روایتوں کو ملا کر کے میں آپ کو ایک جملے میں بات کر رہا ہوں. یہ کبوتر کے انڈے کے مانند بیچ میں ایک تھوڑا سا علاقہ تھا جو چھوٹے چھوٹے سرسوں کے رائی کے دانے کے برابر ابھرا ہوا تھا اور اس کا کلر ریڈش تھا، لال تھا. تو اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ مہر نبوت ہے، اور بہت سے صحابہ نے اپنے زندگی میں اس کو چھونے کی کوشش بھی کی اور بہت سے صحابہ نے اس کو چھوا بھی. تو بہرحال وہ بھی ایک چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک میں ریکارڈ کی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مہندی کی خوشبو نہیں پسند تھی. جو مہندی اوریجنل ہوتی ہے، اب تو مہندی اوریجنل جلدی سے آتی نہیں، جو گاؤں میں درخت سے نکالی جاتی ہے، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صاحبہ نے پوچھا کہ آپ مہندی کیوں نہیں لگاتی؟ انہوں نے کہا کہ مہندی میں اس لیے نہیں لگاتی کہ ہمارے حبیب کو اس کی خوشبو نہیں اچھی لگتی تھی. اچھا، اب مہندی کا خضاب حدیث میں ذکر ہے کہ خضاب لگایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ حضور کے چند بال ہی سفید تھے، وہ بھی یہاں کن پٹی کے بال سفید تھے اس جگہ کے. زیادہ تر بال آپ کے ایک دم سرخ، ایک دم سیاہ تھے. وہ بال بھی سفید جو ہوئے ہیں، بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ سفید نہیں ہوئے، کالے سے سرخ ہوئے. تو وہ جو سرخ جن لوگوں نے دیکھا انہوں نے یہ نقل کر دیا کہ حضور نے مہندی لگائی ہے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہندی شاید لگائی نہیں ہے. واللہ عالم، اس پر میں زیادہ غور نہیں کر پایا، لیکن یہ روایت صحیح ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ کو مہندی کی خوشبو پسند نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں خوشبو کی دھونی دینا پسند کرتے تھے. وہ ہم لوگوں کا ایک دم رواج نہیں، عربوں میں بہت سختی سے ہے، جس کو بخور کہتے ہیں، کہ کمرے میں جو ہے وہ خوشبو ڈال دی جاتی آگ کے اوپر اور پورے کمرے میں جو ہے وہ ہوتی تھی. اور کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بھی جو ہے وہ اس کی خوشبو کی دھونی دیتے تھے، کیونکہ مسجد کی چھت نیچی تھی. چھت سے مراد جو ہے وہ پتی کی چھت تھی، تو وہ نیچی تھی. تو جب اس میں زیادہ لوگ اکٹھا ہو جاتے تھے نا تو ایک قسم کا تعفن پیدا ہوتا تھا، ایک عجیب مہک آنے لگتی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی بات تو آپ نے یہ حکم دیا، جمعہ میں زیادہ لوگ آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی نہا کر آیا کرو. اور یہ بھی آپ کو بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھلے کپڑے کم ہوں یا صحابہ، وہ چاہتے تھے جو کپڑے پہنے جائیں وہ صاف ستھرے ہوں. گندے کپڑے پہن کر حضور کے سامنے کوئی آتا تھا آپ ٹوک دیتے تھے، کہتے تھے کیا تم کو پانی میسر نہیں ہے؟ اگر کپڑا پھٹا ہوا ہے تو کیا تم اس کو پیوند نہیں لگا سکتے ہو؟ وہ جو ایک ہمارے پاس کانسیپٹ ہے کہ گندے رہنا کوئی بزرگی کی علامت ہے، وہ ایک دم غلط کانسیپٹ ہے. قرآن مجید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری آیت جو نازل فرمائی، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے کپڑے کو صاف ستھرا رکھو. جو یہ مشہور چلا آ رہا ہے نا گندے بابا اور ننگے بابا، وہ گندے بابا ننگے بابا کا کوئی کانسیپٹ ہمارے اسلام میں نہیں ہے.
تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کر کے قرآن میں دوسری آیت جو نازل فرمائی آپ کو نبوت سے جب سرفرازہ کیا اور اعلان کیا گیا، دوسری آیت نازل ہوئی، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے کپڑے کو صاف ستھرا رکھیے۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ نبوت سے پہلے بھی آپ نفاست پسند تھے، لیکن جو پریشر تھا پوری دنیا کا وہ یہ کہ ایسے لوگوں کو کپڑے کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے، گندے ہیں تو گندے ہیں، بال کھلے ہیں تو کھلے ہیں، یہ ساری کیفیت، کوئی کیفیت ہمارے نبی کی نہیں تھی، اور اس دھرتی پر ان سے زیادہ کوئی بزرگ نہیں۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ گندا کپڑا پہنتے تھے اور نہ گندے کپڑے والے کو پسند کرتے تھے، بلکہ ٹوکتے تھے، اور کئی مرتبہ ان کو یہ بھی کہا کہ مطلب آپ پیون اس میں لگا لیں، آپ نہائیں، آپ کے پاس پانی نہیں ہے۔ بال ایک مرتبہ ایک آدمی کا کھلا ہوا عجیب طریقے سے مجنو بن کر آئے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ کیا ہاتھوں سے بھی کنگھی نہیں کر سکتے؟ بھائی چلو کنگھی نہیں میسر ہے، ہاتھ سے تو بال سیدھا کر لو بھائی، یہ تم نے کیا کیفیت بنا رکھی ہے۔ ایک بزرگی کی علامت اور بھی ہے، مولانا لوگ بھی کرتے ہیں، جب کسی کو دیکھیں گے تو بہت دھیرے دھیرے چلیں گے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ایک صاحب ایسے ہی بزرگی جتانے کے لیے آئے، حضرت عائشہ نے کہا جا کر سے پوچھو کوئی اسلام بیمار نہیں ہے۔ اسلام بیمار لوگوں کو پسند نہیں کرتا، اسلام تو باصحت آدمی کو پسند کرتا ہے۔ یہ تم جو دھیرے دھیرے سے چل رہے ہو اپنی بزرگی بتانے کے لیے، نمازی بعد لوگ پڑھیں گے اتنا خشوع خضوع کا معنی ہی غلط سمجھ رکھا ہے۔ خشوع خضوع دھیرے دھیرے جھکنا، جب تک امام رکوع سے کھڑے ہوں گے تو یہ رکوع میں پہنچیں گے، امام سجدے سے کھڑے ہوں گے تو یہ سجدے کا آخری حصہ پائیں گے، یہ خشوع خضوع نہیں ہوتا ہے۔ خشوع خضوع کا نام ہے، حدیث میں جیسے بیان کیا گیا ہے ویسی آپ نماز پڑھیں، اس کا نام خشوع۔ بہت سے لوگوں کو دیکھتا ہوں سجدہ ایک ہی پائیں گے، ایک تسبیح پائیں گے، کیوں؟ تب تک امام کھڑا ہو جائے گا۔ اب جب امام کھڑا ہوگا تو یہ 2 تسبیح اس وقت پڑھیں گے جب امام صاحب سجدے سے اٹھ چکے ہیں، اب پھر یہ اٹھ کر بیٹھیں گے تو امام صاحب پھر سجدہ کر لیں گے۔ اب ان کی وجہ سے انتظار تو کریں گے نہیں کہ پیچھے کچھ لوگ بڑے خشوع خضوع والے ہیں۔ تو یہ سارے چکر جو ہے نا یہ چلاتے ہیں، اور اس میں خاص کر ہم لوگ ہوتے ہیں کہ اصل میں کیا نا بتانا پڑتا ہے کہ ہم بڑے عالم ہیں، تو یہ سب کچھ چکر ایسے چلانے پڑتے ہیں، تو پبلک تھوڑا سا کرتی ہے ہاں بھائی کچھ بہت اونچی پیس ہے یہ، سمجھے نہیں؟ بہرحال یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی پر لیٹتے تھے، چارپائی کے اوپر لکڑی نہیں ہوتی تھی بلکہ باندھ ہوتی تھی، ستلی جس سے بنا جاتا تھا، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ جب سردی نہیں ہوتی تھی گرمی ہوتی تھی تو آپ ڈائریکٹ لیٹ جاتے تھے۔ ڈائریکٹ جب لیٹ جاتے تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود غالباً ان کی روایت آپ فرماتے ہیں کہ آپ کا جسم اگر کوئی ٹچ کر لیتا، چھو لیتا، تو ایسا لگتا تھا ریشم کے مانند نرم ہے۔ اب وہ ریشم کے مانند جس آدمی کا جسم نرم ہے اور وہ کھری چارپائی پر لیٹ جائے گا جس پر بستر نہیں لگا ہوا ہے، تو اس کے باندھ کے سارے نشانات کیا ہیں اس کے بدن پر پڑ جائیں گے۔ تو عموماً ایسا ہوتا تھا کہ اگر آپ ننگی چارپائی پر لیٹ گئے اور کوئی چیز نہیں بچھائی گئی، چادر یا بستر، تو گرمی میں تو زیادہ جب گرمی ہوتی تو آپ بستر بچھا ہی نہیں سکتے۔ یو پی میں بھی یہی ہوتا ہے، جب گرمی ہوتی تو کوئی چارپائی پہ بچھاتا نہیں، ڈائریکٹ چارپائی پہ لیٹ جاتا ہے، تو وہ بدن پہ نشانات پڑ جاتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی جو تھی وہ باندھ کی تھی، یعنی ستلی کی تھی، اس سے بنی ہوئی تھی۔ جو آپ کا کیا کہتے ہیں بستر تھا اس میں کھجور کی چھالیں بھری ہوئی تھی، کھجور کے چھالیں، اس پر آپ سردیوں میں عموماً لیٹتے تھے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپ کمبل کو ڈبل فولڈ کر لیتے تھے اور اسی کو بچھا لیتے تھے، اور وہی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بہترین بستر ہوتا تھا۔ ایک صحابیہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول ایسے لیٹتے ہیں، تو انہوں نے ایک اچھا سا بستر بنا کر کے لا کر کے اللہ کے رسول کو گفٹ کیا کہ آپ 2 جہاں کے مالک اور آپ ایسے لیتے ہیں، تو انہوں نے بچھا دیا رات میں، اللہ کے رسول لیٹے۔ اب یقینی بات ہے کہ وہ زیادہ نرمی محسوس ہوئی تو نیند زیادہ اچھی آئی، زیادہ اچھی نیند آئی تو تہجد میں اٹھنے میں پرابلم ہوئی، تو انہوں نے کہا اس نے تو مجھے تہجد سے ہی روک دیا، یہ بستر ہٹاؤ تھا، وہ بستر ہٹاؤ۔ اپنی جو کیفیت ہے اس کیفیت پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیٹتے تھے۔ تو یہ آپ کے جو ہے وہ لباس اور آپ کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بستر، یہ ساری باتیں ہی تھوڑی سی باتیں رہ گئی ہیں، اگر زندگی رہی تو کل آگے ہم بات کریں گے، کیونکہ مکمل کریں تو کم سے کم 15 منٹ لگے گا۔ مکمل کریں؟ ہاں اچھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے تھے
تو بہت ٹھہر ٹھہر کر بات کرتے تھے. اس کی دو وجہ تھی. کیونکہ آپ کو یہ بات معلوم تھی کہ ہماری بات کو ریکارڈ رکھنا ہے اللہ کو قیامت تک، تو چاہتے تھے کہ میں جب بات کروں تو صحابہ جو ہے نا اس کو یاد کر سکیں. تو ایک گفتگو ہوتی تھی شرعی امور میں، تو شرعی امور میں جب بات کرتے تھے تو ریپیٹ کرتے تھے باتوں کو، 1 سے 2، 2 سے 3 مرتبہ ایک ہی بات کو کہتے تھے، اور جملے چھوٹے چھوٹے بولتے تھے تاکہ لوگ جو ہے نا اس کو آسانی سے کیچ کر سکیں. گفتگو کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی طرف متوجہ ہوتے تھے کمپلیٹ اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے. ایسا نہیں بات ان سے کر رہے ہیں اور ادھر، ایسا نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جس کی طرف متوجہ ہوتے تھے کمپلیٹ ہوتے تھے. جب تقریر کرتے تھے تو جب کوئی چیز ڈرانی ہوتی تھی تو آپ کا لہجہ سخت ہو جاتا تھا، آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی. یہ جو کان کی لو ہوتی تھی، چونکہ آپ سرخی مائل تھے میں نے بتایا، یہ حصہ جب آدمی غصہ ہوتا ہے تو یہ سرخ ہو جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے، ڈراتے تھے، اور کبھی کبھی کسی بات کو حق کرنے کے لیے دائیں انگوٹھے کو بائیں ہاتھ پر ایسے مارتے تھے اور بتاتے تھے کہ کسی چیز کو ثابت کرنا ہوتا تھا تو ایسے اشارہ کر کے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ثابت فرماتے تھے. اور آواز بہت بلند تھی. ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی چچاداد بہن ہیں فرماتی ہیں کہ جب کبھی آپ بیت اللہ میں جا کر کے تہجد کے وقت میں جب آپ نماز پڑھتے تھے اور تلاوت کرتے تھے تو میں اپنے گھر میں ہوتی ہوئی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو سنتی تھی. اب یہ تو بہت زیادہ ہو گئی، تو ہمارے بعض علماء نے اس کا جواب دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ایک معجزہ تھی. جیسے آپ نے 1.25 لاکھ آدمیوں کو حجۃ الوداع میں خطاب کیا، 1.25 لاکھ جب خطاب کیا گیا تو ہر آدمی کہتا تھا کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ حضور ہمارے پاس ہی بول رہے ہیں. حالانکہ 1.25 لاکھ کا خطاب وداؤٹ مائک بہت بڑا مسئلہ ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ کی اللہ کی ایک اسپیشل گفٹ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب آپ بات کرتے تھے دیکھنے میں لگتا تھا سلو ہے، لیکن لوگوں کے کانوں تک بہت آسانی بات پہنچ جاتی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت بات دھیرے دھیرے کرنے کی نہیں تھی، اور نہ چبا چبا کر کے بہت واضح انداز میں جملہ بولتے تھے اور اس کو ریپیٹ بھی کرتے رہتے تھے. کبھی کبھی بات کرتے کرتے مسکرا دیتے تھے اور مسکراتے ہوئے اپنی بات کو کیا رکھتے تھے، جاری رکھتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کہ انگوٹھی جو ہے وہ آپ انگوٹھی بعض روایت میں ہے آپ نے آخری عمر میں انگوٹھی پہنی ہے، چاندی کی انگوٹھی ہوتی تھی. تو جب آپ نے دعوت کا کام بڑے بڑے عمرہ کو جو غیر مسلمین تھے، جو بادشاہ تھے، ان کو جب خط بھیجا تو اس میں جو ہے نا وہ سیل لگانی پڑتی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انگوٹھی تھی اسی کے اوپر سیل لگی ہوئی، محمد رسول اللہ لکھا تھا. تو اسی کو آپ پلٹ کر کے کیا کر دیتے تھے، سیل مار دیتے تھے. اس میں انک میں یا کوئی چیز، انک تو نہیں ہوتی تھی، گھاس ہوتی تھی مختلف قسم کی، تو الگ الگ کلر اس سے نکالا جاتا تھا. اسی کلر میں ڈبو کر کے کیا کر دیا جاتا تھا، مار دیا جاتا تھا. اور بعض گھاس کے کلر اتنے پکے ہوتے تھے کہ آپ حیرت کریں گے کہ وہ کبھی چھوٹتے نہیں تھے، بہت سخت قسم کے کلر ہوتے تھے. تو آپ مہر لگا دیتے تھے. بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں، آپ کی انگوٹھی میں پتھر بھی لگا ہوا تھا، عقیق پتھر، جو ہلکا سا جو ہے نا پانی کے کلر کا ہوتا ہے. اب آج لوگ عقیق پتھر پہنتے ہیں کہ صاحب اگر یہ پہنیں گے تو ہماری قسمت جاگ جائے گی. اگر یہ سمجھ کر کوئی پہنتا ہے تو شرک ہے. پتھر کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے کہ آپ کی قسمت جگا دے اور آپ کی قسمت کو لاک کر دے. یہ پتھر کے اندر خوبی نہیں ہے. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی بھی تھی اور آپ انگوٹھی پہنتے تھے. آپ زیادہ تر دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے. بعض روایت میں ہے کہ تیسری انگلی میں پہنتے تھے، بعض روایت میں ہے کہ دوسری میں. بہرحال تیسری کی جو روایت ہے وہ زیادہ صحیح ہے. اب آج جو بابا لوگ ہیں انگلی 5 ہے انگوٹھی 20 ہے، کیونکہ سنت کے خلاف کرنے کا ہے. پلان ہی سنت کے خلاف کرنا ہے. آپ دیکھیں اب ایک انگوٹھی ایک انگلی ہے، بھائی چلو 5 اس میں ہو گئی، 5 میں 10-15 پہنے ہوئے انگوٹھی. وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ ہم بہت بڑے، کیونکہ پبلک بھی ایسے ہی لوگوں کو بزرگ جانتی ہے. وہ وہی ایکشن کریں گے جو پبلک سے سمجھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چپل، آپ کو حیرت ہوگی، ایک عربی رائٹر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چپل پہ کتاب لکھی ہے 200 پیج کی. کتنی؟ 200 پیج کی کتاب ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کس کس طریقے سے چپل پہنی ہے، چپل کا ڈیزائن کیا رہا ہے، اور نقشے کے ساتھ اس نے کتاب میں وہ چپل کا نقشہ تک بنایا ہے. سید سلیمان ندوی مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے
کہ آپ کی چپل اوپر کا حصہ کھلا ہوتا تھا، چپل جسے آپ کہتے ہیں. جوتا جو ہوتا ہے پیک ہوتا ہے. جوتے کا پہننا اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے. بعض لوگوں کا کہنا ہے جوتا بھی پہنا گیا ہے بس سردیوں میں، لیکن زیادہ تر آپ چپل پہنتے تھے اور چپل میں 2 فیتے ہوتے تھے سامنے سے. تو ایک تو جو ہے وہ انگوٹھے کی طرف ہوتا تھا اور ایک تیسرے انگلی کی طرف ہوتا تھا، تو 2 فیتے ہوتے تھے. یہ ساری اگر آپ کبھی آئیں گے تو ہم اپنے لائبریری میں وہ کتاب دیکھ لائیں گے جس میں وہ چپل پہ کتاب لکھی ہوئی ہے. تو چپل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنتے تھے. بہت کم آپ ننگے پیر نکلے، ننگے پیر نکلنا پسند نہیں کرتے تھے. حالانکہ آج کے 1400 سال پہلے آپ اندازہ کریں کہ ایک آدمی اتنا مہذب ہے. ابھی کرناٹک میں پچھلے 100 سال پہلے اگر آپ جائیں گے تو چپل پہننے کا رواج نہیں تھا یہاں. اگر آپ 1970 میں یہاں دیکھیں گے تو ایک بڑی تعداد عورتوں مردوں کی بازار جاتی تھی، چپل نہیں پہنتی تھی. آپ 1400 سال پہلے کا کانسیپٹ کیجئے کہ اس وقت اللہ کے رسول اتنے سویلائزڈ تھے کہ آپ چپل پہن کر ہی نکلتے تھے. بہت کم کبھی کبھار ایسے کوئی جلدی میں آپ نکل آئے ہوں، ورنہ آپ بغیر چپل کے نہیں رہتے تھے، آپ چپل پہنتے تھے. چپل کو صاف کر لیتے تھے. کبھی ایسا بھی موقع ہوتا تھا کہ آپ جو ہے وہ چپل پہن کر نماز بھی پڑھ لیتے تھے. تو اس وقت وہاں کا جو عرف عام تھا وہاں اس چیز کو برا بھی نہیں مانتے تھے اور یہودیوں کی مخالفت بھی کرنی تھی. یہودی چپل کو بہت برا جانتے ہیں، وہ بہت دور عبادت گاہ سے چپل اتارتے ہیں. وہ آپ نے دیکھا ہے بمبئی میں بعض بڑی مسجدوں میں، یہاں بھی ہوگا میں نے دیکھا نہیں ہے، کہ وہ سامنے چپل کا باکس بنا ہوتا ہے پہلی صف سے بھی پہلے. وہاں سے لوگ نیچے سے لے کر کے آئیں گے، لے جا کر کے وہاں پہلی صف کے سامنے باکس میں چپل ہے. وہ یہودیوں کی اسی مخالفت کے میں یہ ریئیکشن ہے کہ تم بہت دور اتارتے ہو، ہم اپنے صف کے آگے اتاریں گے. تو یہ اس کا ریئیکشن ہے. تو بہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی چپل پہنتے تھے. نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو بہت پسند کرتے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ لوگ خوشبو کا استعمال کریں. آج ہمارے پاس خوشبو کے استعمال کی وجہ خود کی خوشبو نہیں ہے، لوگوں کو اٹریکشن کرنا ہے. اگر لوگوں کا اٹریکشن سے خوشبو لگائی جا رہی ہے تو حرام ہے، یاد کر لیں. امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آپ خوشبو کیوں لگاتے ہیں؟ پہلے اس بات کو نوٹ کریں. سب سے پہلی چیز یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے رسول کو پسند ہے لہذا ہم خوشبو لگاتے ہیں، نمبر 1. نمبر 2، ہر آدمی کے اندر ایک مہک ہوتی ہے. آپ کو معلوم ہے ہر آدمی کے اندر، یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے. یوسف علیہ السلام کی مہک سے یوسف علیہ السلام کے والد نے پہچان لیا تھا کہ یہ میرے بیٹے کی قمیص مصر سے چلی تھی، اس کی خوشبو محسوس کر لی. تو خوشبو ہر آدمی کے اندر ہوتی ہے. آپ خوشبو نہیں کہیے، مہک کہیے. مہک ہر آدمی کے اندر ہوتی ہے. بہت سی مہک اچھی ہوتی ہیں، بعض مہک بہت خراب ہوتی ہیں. ہمارے یہاں فقہ نے فتویٰ لکھا ہے کہ اگر کسی نے لونڈی خریدی، باندی جسے آپ کہتے ہیں، اور اس باندی کے بغل سے مہک آتی ہے تو یہ چاہے تو اس سودے کو ریجیکٹ کر سکتا ہے کہ صاحب مجھے یہ لونڈی نہیں ہونا. تو یہاں تک مسئلہ بیان کیا گیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بہت پسند تھی. خوشبو ہمیشہ اس طرح سے لگانی چاہیے. نمبر 1 سنت ہے. نمبر 2، ہو سکتا ہے کہ ہم نہیں نہائے ہیں، کوئی بدبو ہو تو لوگوں کو ہماری وجہ سے تکلیف نہیں پہنچے. لوگوں کے اٹریکشن کے لیے جیسے آپ کی نیت ہو فوراً خوشبو رکھ دو اٹھا کر کے. ایسی حالت میں خوشبو لگانا جائز نہیں ہے جب لوگوں کو اٹریکٹو کرنا ہو. یہ باتیں نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چند تھیں جو آپ کے سامنے بیان کی. میں نے مختصر اس کو کیا ہے. آپ کو حیرت ہوگی کہ اللہ کے رسول کے شمائل کے بارے میں ہی تقریباً 250 پیج کی کتابیں لکھی گئی ہیں. 1-2 نہیں، 250 پیج کی پوری باتیں. اس کو ہم نے مختصراً سمجھے 110% میں نے یہاں پر آپ کے سامنے بیان کیا ہے. اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہم سے پروگرام کرائے اور اس کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.